لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ہمیں سمجھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر، ارشاد کی روشنی کے اندر، کہ مصیبت کی وجہ کیا ہے، تکلیف کی وجہ کیا ہے، کیا ریزن ہے اس کا۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص بے وضو ہے، توجہ جاؤ، اگر کوئی شخص بے وضو ہے اور اسے اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اگر ہماری زندگی ناپاکی میں گزر رہی ہے، بے وضو گزر رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی تکلیف آ کر کے ہم کو رہے گی، کوئی نہ کوئی مصیبت آ کر کے رہے گی۔ لیکن اگر ہمارا حال یہ ہے کہ ادھر وضو ٹوٹا، ہم نے فوراً وضو کر دیا، تو جانتے ہیں آپ اس وضو کی برکت سے اللہ مصیبتوں کو دور اس وضو کی برکت سے۔ اب ریزن کیا ہے کہ یہ وضو، یہ پاکیزگی اللہ کو پسند ہے، اور آپ بھی روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، میں بھی وضو کرتا ہوں۔ یہاں بے شمار خواتین مردوں کے مقابلے میں یہاں پر پروگرام میں آج کی حاضر ہیں، وہ بھی نماز سے پہلے، تلاوت سے پہلے وضو کرتی، لیکن کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی کہ اس کی برکتیں اور فائدہ کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، وہ ہاتھ دھوتا ہے نا، تو اللہ اس کے ہاتھ کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ناک کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ چہرہ دھوتا ہے، اللہ چہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ ہاتھ دھوتا ہے، اللہ ہاتھ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ مسح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پیر دھوتا ہے تو اللہ پیر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ ہم شاور لیں، شیمپو استعمال کریں، سوپ استعمال کریں، فیس واش استعمال کریں، لیکن خدا کی قسم یہ سب کچھ استعمال کرنے کے باوجود وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے جو وضو کی فضیلت۔ اگر ہم نے وضو کر لیا، سوپ کا استعمال ہم نے نہیں کیا، فیس واش کا استعمال ہم نے نہیں کیا، لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر قربان جائیے، ادھر ہم نے وضو کیا، ادھر مولا نے اعضائے بدن کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ اب ایک عمل اور بتانا، اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، سرکار فرماتے اس کے پورے جسم کے گناہوں کو اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وضو کرنے میں وقت کتنا لگتا ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے، لیکن اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ ہمارے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ہم نے کہا کون ایسا ہے جو گناہوں میں گرفتار نہ ہو، سب کے دامن گناہوں سے آلودہ نہیں ہو۔ میرے کریم نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم نسخہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اور وضو کو یہ تصور نہ کرنا
کہ یہ وضو صرف ہمارے بدن کے گناہوں کو معاف کرنے جتنا ہی کام کرتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ جو باوضو ہوتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ جینے کی تمنا کرتے ہیں، اللہ والے راہ خدا میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں، فرق کتنا ہے؟ ہم صبح سے لے کر رات تک جینے کی آرزوؤں کے اندر اور دنیا کی تمناؤں کے اندر اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، اسی پہ زندگی کٹ جاتی ہے۔ اور اللہ والوں کا حال کیا رہتا؟ زندگی جیسی بھی کٹے لیکن موت ایمان پر آئے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں اس حال کے اندر پہنچے کہ مولا ہم سے راضی ہو۔ آمین، سبحان اللہ۔ یہ تمنا ہمیشہ رکھتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ سرکار کسی کو محروم رکھتے ہی نہیں ہیں، جو مانگو حضور عطا فرماتے ہیں۔ اب چونکہ جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کی موت کے حوالے سے دعا کی گزارش کیے تھے، وہ صحابی کی عمر زیادہ تھی، میدان جنگ میں جا کے لڑنے کی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، اتنی ایج نہیں تھی، لیکن اب شہادت کی موت کی تمنا تھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی رات کو جب سویا کرو نا تو وضو کر کے، رات کو جب سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو۔ ایک رات وضو کر کے سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، روح نکل گئی، مثال ہو گیا، انتقال ہو گیا ان کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کا انتقال وضو کی حالت میں ہو، اللہ اسے شہادت کا وضو کی حالت میں بندہ مرے تو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وضو کو اختیار کرو۔ اللہ والے ہمیشہ باوضو رہتے، ادھر وضو ٹوٹا ادھر انہوں نے وضو کر لیا، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا حال یہ، یار ہاتھ دھوئیں گے، ارے یار ابھی پورا کہاں، چھوڑو بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں۔ میں آگے آپ کو وضو کی فضیلت بتاتا ہوں۔ یہ سستی نے ہم کو مار ڈالا ہے، یہ جو گناہ کی طرف قدم بڑھ جاتے ہیں، یہ بد کرداری کی طرف قدم بڑھ جاتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، درود شریف پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، دینی محافل میں بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، وجہ کیا ہے؟ یہ بے وضو رہنے کی عادت۔ بلکہ ایسے بہت سارے ظالم نوجوان لڑکے ملیں گے کہ نماز کے وقت ان مسلمان لڑکوں سے کہو کہ بھیا نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، مسلمان اور ناپاک۔ فلاں جگہ گئے تھے، استنجا کے لیے پانی نہیں تھا،
کوئی کھڑے کھڑے استنجا کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے، کوئی کس طریقے سے، اور ناپاکی میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وضو کو لازم پکڑ لو۔ ادھر وضو ٹوٹا، فوراً وضو کا انتظام اہتمام، بڑی برکتیں اس کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سنیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ قبرستان والوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین، سلام پیش کیا۔ پھر فرمایا انشاءاللہ بکم لاحقون، ان قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم تم سے مل جائیں گے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں بھائی ہونے کی بات کہی، تو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے صحابہ۔ تو حضور آپ نے اپنا بھائی کس کو کہا؟ یاد رکھیں اس جملے کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم حضور کو اپنا بھائی کہیں۔ جس نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہا تو گویا قرآن مقدس کے فرمان پر اس نے عمل نہیں کیا۔ حضور کو اس طرح نہ پکارا جائے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ قربان جائیے ام المؤمنین سرکار کی زوجہ ہو کر بھی حضور کو پکارتی تھی تو یا رسول اللہ سے فرماتی۔ خاتون جنت کے سرکار والد تھے لیکن خاتون جنت یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی۔ مولا علی کزن تھے لیکن اس کے باوجود بھی یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے۔ اب کوئی بندہ انتقال کر جائے اور اس کے بعد کچھ لوگ آنے والے ہوں تو اب ان کو پہچانا تو دشوار ہوگا نا، ملاقات ہی نہیں ہوئی تو پہچانیں گے کیسے؟ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کو حیرت ہوئی، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعد جو تشریف لائیں گے تو کیا سرکار آپ ان کو پہچانیں گے؟ تو قربان جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو کیسے پہچانیں گے کہ وہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے ماننے والے اور آپ کے امتی ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چند گھوڑوں کے سر پر سفید داغ ہو تو کیا ان گھوڑوں کو پہچاننا مشکل ہوگا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں وضو کرتے ہوں گے نا وہ میرے امتیوں کے اعضاء قیامت میں چمک رہے ہوں گے جس سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی روشنی دنیا میں بھی ختم نہیں ہوتی اور میدان محشر میں بھی ختم نہیں ہوگی۔ حضور اپنے غلاموں کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچاننے کے لیے میرا امتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹھنڈی کا موسم ہے، بہت سخت ٹھنڈی ہے۔ خود حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اٹھے، بہت ٹھنڈی تھی، بہت ٹھنڈی تھی۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ حضور صرف آپ چہرہ دھو لیتے، کلی کر لیتے، بعد میں وضو نماز سے پہلے کر لیتے۔ تو ارشاد فرماتے نہیں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مشقت میں وضو کرے اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائے. یعنی ٹھنڈی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی پانی میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، ایسی سچویشن میں بھی اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ پاک رہنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے اور ٹھنڈی کی فکر کیے بغیر وہ وضو اچھی طریقے سے کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرمائے. یہ وضو یہ جو رات کو گناہ ہوتے ہیں نا، گندی پکچریں کہیے یا اور برائیاں کہیے جو ہوتی ہیں، اس کی وجہ ہی بے وضو رہنا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آدمی رات کو وضو کر کے بستر پر لیٹے اور گندی پکچر دیکھے؟ وہ اگر وضو کیا ہوا ہوگا تو سوچے گا چلو درود شریف پڑھ لیتا. وہ وضو کیا ہوگا تو سوچے گا چلو تسبیح پڑھ لیتا ہوں. وہ وضو کیا ہوگا تو سوچے گا سورہ ملک پڑھ لیتا ہوں. وضو انسان کو گناہوں سے بچا دیتا ہے، برائیوں سے بچا دیتا ہے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.